تو اسی طرح آپ کی نیکیاں بھی امت کے ہر نیکوکار سے زیادہ ہے، امت کے ہر نیکوکار سے زیادہ، ہر صحابی سے زیادہ، ہر تابی سے زیادہ، ہر تبع تابی سے زیادہ، ہر غوث قطب ابدال سے زیادہ، ہر غوث اوتاد سے زیادہ، ہر صالحین سے زیادہ آپ کی جس طرح ایمان زیادہ ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ سنیے، ایک دن رات چمک رہی تھی، یعنی ستاروں سے چمک رہی تھی رات، کثیر و تعداد ستارے آسمان پر تھے کہ حضرت ام الخیر، حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے، یا آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ پتہ چلا جیسے حضور اپنی امت کے ایمان سے واقف ہیں، اسی طرح حضور اپنی امت کے نیکوکاروں کی نیکیوں سے بھی واقف ہیں کہ میری امت کی کہ نیکیاں کس کے بعد کتنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ پتہ چلا حضور عمر کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، تو میرے ابا جان صدیق کی نیکیاں؟ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ ایک نیکی سارے ستاروں پر حاوی ہے، سارے ستاروں والی نیکیوں کے برابر، اس سے بڑھ کر ہے۔ پتہ چلا عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اب جب ایک نیکی کا مقابلہ، ایک نیکی کا موازنہ عمر فاروق کی ساری نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جناب صدیق کی باقی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی غار سور والی۔ کیا کیا تھا وہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا تھا اور حضور کی محبت کی تھی، حضور پر اپنی جان کو پیش کیا تھا اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس غار سور میں رکھا تھا۔ وہ محبت جو حضور سے تھی، اس محبت والی نیکی کو ایک طرف، اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ پتہ چلا، اور پھر یہ بھی بات سنیے، حضرت عمر فاروق خود ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت عمر فاروق خود ابو بکر صدیق کی ایک نیکیوں کی نیکی ہے، اور حضرت عمر فاروق خود فرمایا کرتے تھے، کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک وال ہوتا، کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک وال ہوتا۔ یعنی ایسا عشق بھرا ہوا تھا، ایسی محبت تھی صدیق اکبر کے سینے میں رسول اللہ کی، آپ سے بڑھ کر کسی کے دل میں محبت نہیں تھی۔ ہر ایک صحابی جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا حضور سے، لیکن جو ابو بکر صدیق سے دل میں محبت تھی حضور کی، وہ کسی کے دل میں نہیں تھی۔ آپ کے دل میں ایسی رسول اللہ کی محبت تھی، ایسا عشق تھا کہ صحابہ کرام اس پر کاش کہتے، کاش ہم ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک وال ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے کہ ایک دن 30,000 آدمیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طیف کا سفر فرما رہے تھے۔ رستے میں ایک قبرستان آیا، تو چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے
تھوڑی دیر قافلے نے پڑاؤ کیا، رکے تو وہ قبرستان کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق زمین پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے چہرے پر سفر کی وجہ سے گرد پڑی ہوئی تھی. آپ نے وہ گرد، وہ مٹی جھاڑی تو داڑھی کا ریش مبارک، داڑھی مبارک کا خلال کیا تو ایک وال، ایک داڑھی کا وال ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا. جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہ قبرستان تھا. جب وہ ریش مبارک کا، داڑھی مبارک کا وال ٹوٹ کر اس جگہ پر قبرستان میں گرا تو عالم غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ جو قبرستان میں لوگ مدفون تھے، عرصہ دراز سے ان پر عذاب ہو رہا تھا، ہم نے ابو بکر صدیق کے داڑھی کے ایک وال کی وجہ سے ہم نے قیامت تک کے لیے ان سے عذاب اٹھا دیا ہے. ہم نے قیامت تک کے لیے ان سے عذاب اٹھا دیا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کے داڑھی کا ایک وال اس قبرستان میں گر پڑا ہے. اس کی برکت سے ہم نے اہل قبور سے قیامت تک کے لیے عذاب دور کر دیا ہے. لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو تعجب کیا، تعجب کیا. پھر آواز آئی کہ تعجب نہ کرو، اگر تعجب نہ کرو اگر ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے وہ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کی نیکیاں، آپ کے محاسن، آپ کی خوبیاں اگر لکھنا چاہیں تو 7 آسمان کے فرشتے قیامت تک لگے رہیں، ابو بکر صدیق کی ایک صفت بھی مکمل نہیں کرنے پائیں گے. ابو بکر کی ایک صفت بھی 7 آسمان کے فرشتے مکمل نہیں کرنے پائیں گے. یہ آپ کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ نبی کے غلام کا عالم ہے کہ 7 آسمان کے فرشتے لگے رہے، جس کی نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہ مرتبہ اور مقام رسول اللہ کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو ملا ہے. یہ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے دیا، یہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا، یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے دیا، یہ حضور کے ساتھ جو ہے سنگت اور صحبت تھی اس وجہ سے عطا فرمایا.